बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जमहूरियत के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से एक बड़ा ही फ़ैसला जारी किया है, और उस फ़ैसले में 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कही गई हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, और उसमें फिर जो ये केस है इसमें अदालत ने जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि हाई कोर्ट्स को या अदालतों को ये देखना चाहिए कि छोटे छोटे मामलात में उम्मीदवारों के लिए रुकावटें पैदा ना की जाएं और इंतखाबी अमल में रुकावटें पैदा ना की जाएं। लोगों को जो उनका वोट का हक़ है या इंतखाबात लड़ने का हक़ है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसको प्रायोरिटी की बुनियाद पर डील किया जाना चाहिए, और उसमें रुकावटें खड़ी नहीं की जानी चाहिए। बहुत खूबसूरत फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। वो कमिंग चीफ़ जस्टिस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया उसमें कहा गया है कि इंतखाबी कवानीन की अदालतों को हक़ राह दही से महरूम करने की बजाय कि जो इलेक्शन एक्ट है या इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो कवानीन हैं उसमें अदालतों को ये नहीं चाहिए कि वो किसी को नाअहल करना शुरू कर दें या उनका कोई इंतखाबी निशान का मामला या कोई और चीज़ है, बल्कि अदालतों को चाहिए कि वो फैसिलिटेट करें। वो इंतखाबी कवानीन को अदालतें हक़ राह दही से महरूम न करें लोगों को, बल्कि वो हक़ राह दही के हक़ में तशरीह होनी चाहिए ताकि वोटर्स अपने मुस्तकबिल की क़यादत का इंतखाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास चॉइस बचे। कि अदालतों को चाहिए कि इंतखाबी अमल में वो अपना किरदार अदा करें और वो रुकावटें पैदा ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरें ताकि जो वोटर है उसके पास चॉइस ज़्यादा हो। वो उसके बाद ये मजबूरी ना हो कि इसको नहीं दूंगा तो उसको दूंगा, उसको नहीं दूंगा तो उसको दूंगा, तो बस यही 2 जमातें हैं। यही तो हमारे मुल्क में ये सारा कुछ हुआ है कि 2 जमातें, वो तो बारियाँ उनकी तकसीम थी। जब एक तीसरी सियासी क़ुव्वत आई है तो वो दोनों एक पेज पर आ गए हैं उस तीसरी सियासी क़ुव्वत को ख़त्म करने के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच ये फ़ैसला दे रहा है कि आपको हक़ राह दही के मामले से लोगों को महरूम नहीं करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वोटर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फ़ैसले में ये मुशाहिदा ऑब्ज़र्व किया कि इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए अहलियत और नाअहली जो आइन का आर्टिकल 62 है और आर्टिकल 63 है उसके तहत उसका तयन करने का मकसद सियासी अमल की दियानत और तासीर को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 62 और 63 है वो इस हद तक ज़रूर है कि वो एक गाइडलाइन है वोटर्स के लिए कि वो देखें कि क्या जिस उम्मीदवार को हम वोट करना चाहते हैं क्या वो सादिक और अमीन है या नहीं है, क्या वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप बुनियाद बना के लोगों को धड़ा आप नाअहल करना शुरू कर दें, लोगों को जो इंतखाबात लड़ने से आप बाहर कर दें, वोटर्स को उनकी चॉइस से आप महरूम कर दें, तो ये कभी भी इंतखाबी निज़ाम बेहतर नहीं होगा। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि ये जो मेयारात हैं जो आर्टिकल 62 और 63 में दिए गए हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं कि अवामी ओहदा रखने वाले अफराद कुछ मेयारात पर पूरा उतरते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑब्ज़र्व किया कि अच्छी तरह से काम करने वाली जमहूरियत में अहलियत और नाअहली के म्यार को वाज़ेह तौर पर बयान किया जाता है, अमूमी तौर पर जाना जाता है और यकसा तौर पर लागू होता है। अवामी तौर पर कि जो अहलियत और नाअहलियत होती है उसको अवाम जानती है, अवाम के पास शऊर होता है और अवाम उसको उन गाइडलाइंस के ऊपर अमल दरामद करते हुए अपने उम्मीदवार चुनती है और यकसा तौर पर लागू होता है। वो ये नहीं है कि किसी एक जमात पर लागू हो जाए और दूसरी जमात पर लागू ना हो। हमने देखा है कि हर दौर में किसी एक सियासी जमात को ही इस सारे मामले में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो यकसा तौर पर लागू होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि अदालतों को कागजात नामजदगी के कबूल या मुस्तरद होने के मामलात को इस नुक्ता नज़र से निपटाना चाहिए जिसकी जड़ें आइनी हकूक़ और अक़दार में हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि आर्टिकल 17 क्या है, हमने ये देखना है कि हर शहरी का बुनियादी इंसानी हक़ क्या है, आइनी हकूक़ कौन से हैं, हमने ये मोटी मोटी बातें देखनी है। अगर हम छोटे छोटे मामलात में पढ़ के ये समझते हैं कि हम उनकी जो स्क्रूटनी करने बैठ जाएं और हर दूसरे उम्मीदवार को नाअहल कर दें, तो इस तरीके से जो जमहूरियत है या जमहूरी निज़ाम है वो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार देते हुए ये लिखा कि ये ताहिर सईद अटक से, ताहिर सईद के कागजात थे हल्का N49 अटक से।
اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ خط لکھا اور یہ فیصلہ تحریری حکم نامہ جاری کیا، اور جو عدالت نے کہا کہ جو طاہر ہیں، طاہر سعید، ان کی جو درخواست تھی، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ریٹرننگ افسر کی جانب سے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے مسترد کیے جانے کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جس نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا، 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرنے والے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 231 اور 232 کو ساتھ پڑھا جائے۔ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 231 اور 232 ہے، اس کو ساتھ پڑھا جائے۔ آرٹیکل 62 اور 63 میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اعلان کردہ مجرم کو منتخب ہونے یا رکن بننے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں تک سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ابھی جس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ صرف اشتہاری ہے، یا وہ صرف مفرور ہے، یا اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے، یا وہ اب یہ جو اعلان کردہ سے مراد یہی ہوتا ہے پروکلیمڈ اوفینڈر، کہ جو اشتہاری ہے، کہیں نہیں آئین میں لکھا، نہ سیکشن 231 الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے، نہ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو صرف اس ایک بنیاد پر آپ اس کو انتخابات سے آؤٹ کر دیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 62 ہے، سب سیکشن 9 ہے، اس میں کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے کے لیے فراہم کردہ بنیادوں نے ایک ریٹرننگ افسر کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی اشتہاری مجرم ہونے کی وجہ سے کسی امیدوار کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دے۔ لہٰذا ہائی کورٹ نے مبینہ طور پر اشتہاری ملزم ہونے کی وجہ سے درخواست گزار کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے میں قانونی غلطی کی ہے۔ سپریم کورٹ فرما رہی ہے کہ جب آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی اشتہاری ہے تو آپ انتخابات سے وہ نااہل ہو گیا، نہ الیکشن ایکٹ میں کہیں لکھا ہے، تو پھر جو لاہور ہے، جو ہائی کورٹس ہیں، ہائی کورٹس نے کہاں سے یہ اخذ کر لیا ہے کہ کوئی اشتہاری ہے تو وہ انتخابات کے لیے نااہل ہو گیا؟ یہ ہائی کورٹ کی غلطی ہے ایسے معاملے پر۔ لہٰذا ہائی کورٹ نے مبینہ طور پر اشتہاری ملزم ہونے کی وجہ سے درخواست گزار کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے میں قانونی غلطی کی ہے۔ فیصلے میں LHC لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا گیا کہ ریکارڈ سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس میں یہ ظاہر ہو کہ درخواست گزار اشتہاری ملزم تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا ایک تو اشتہاری ملزم کو ہونا وہ کسی کو نااہل نہیں کرتا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ہم سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو ریکارڈ میں ایسا کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے۔ کئی ایسے امیدوار تھے، جب ریٹرننگ افسر سے پوچھا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اشتہاری ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں فلاں جو افسر ہے اس نے زبانی طور پر بتایا کہ فلاں بندہ اشتہاری ہے، تو اس پر ہائی کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا تھا۔ یہاں بھی ایسا ہوا، ریکارڈ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ فیصلے کے مطابق انتخابات کسی قوم کی اجتماعی جو مرضی ہے اس کے مظہر کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کے شہریوں کی جو طاقتور آوازیں ہیں عام شہری کی اور انتخابات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس جمہوری عمل میں افراد اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، نمائندہ حکومت کی تشکیل میں وہ حصہ ڈالتے ہیں۔ اس میں شامل حقوق صرف انتخابات میں حصہ لینے والوں کے نہیں بلکہ عوام کے بھی ہیں۔ عدالتوں کو جمہوریت اور بنیادی حقوق کے محافظوں کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انتخابی معاملات میں احتیاط کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی مداخلت، عدالتوں کی مداخلت ان جمہوری اصولوں کو برقرار رکھتی ہے جن پر قومیں ترقی کرتی ہیں اور شہریوں کے انتخابات میں حصہ لینے اور اپنی پسند کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے بنیادی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اپنی پسند کے امیدوار کو آزادانہ طور پر ووٹ دینے کا حق ایک جمہوری معاشرے کا نچوڑ ہے، اور نمائندہ حکومت کے دل میں جو بھی نمائندہ حکومت ہوگی وہ اس حق میں اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت چنیں، آپ اپنی مرضی کے نمائندگان کو چنیں، آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو امیدوار کے طور پر لیں۔ ایک آزاد ملک میں کوئی حق اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے انتخاب میں آواز جو عدالت نے کہا کہ جو انتخابات لڑنا یا ووٹ کرنا کوئی اور حق اس سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ایسے قوانین بناتے ہیں جس کے تحت اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں جینا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اشتہاری ملزم ہونے کا نقصان اگر کوئی ہے تو عام طور پر صرف اس کیس سے متعلق ہے جس میں کسی شخص کو اس طرح قرار دیا گیا ہے، وہ اس کیس کی حد تک ہے۔ اگر کسی کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے تو وہ اس کو نقصان اس کیس کی حد تک ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق ہی ختم ہو گئے اور اس کے جو رائٹس ہیں وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کو اس کیس کی حد تک وہ گرفتار ہو، جیل چلا جائے، وہ رہا ہو جائے، ضمانت ہو جائے، وہ اس کیس کی حد تک ہیں، وہ اس کے بنیادی حقوق کو نہیں
ختم کر دیتے، اور اگر کوئی ہے تو عام طور پر صرف اس کیس سے متعلق ہے جس میں کسی شخص کو قرار دیا گیا، اور دیگر مقدمات یا معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے نشاندہی کی کہ ہر اشتہاری ملزم کسی دیوانی مقدمے کے انسٹیٹیوٹ یا دفاع یا اپنے شہری حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق اپیل کا جو حقدار ہوتا ہے، اور کسی شخص کے الیکشن لڑنے کا جو حق ہے وہ اس کی حیثیت بہت اوپر ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ آئین یا الیکشن ایکٹ میں کسی متضاد شق کی عدم موجودگی میں، جب ایسی کوئی متضاد شق موجود نہیں ہے، اور جب ایسا نہ آئین میں کوئی شق موجود ہے نہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی شق موجود ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو اس کا انتخابات لڑنے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، جب ایسی کوئی متضاد شق کی عدم موجودگی ہو، فوجداری مقدمے میں اشتہاری ملزم ہونے کی حیثیت سے اس کے جو مذکورہ حق ہے وہ متاثر نہیں کرتے، اور وہ مذکورہ حق کون سا ہے؟ وہ ووٹ کا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیسیکلی یہ اپرووڈ فار رپورٹنگ ہے، یہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اس کو رپورٹ کیا جائے، اس کو چھاپا جائے، تاکہ اگلے الیکشنز میں، ضمنی الیکشنز میں ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ وہ ہائی کورٹس ہوں، وہ ریٹرننگ افسران ہوں، وہ چھوٹی چھوٹے معاملات پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو ووٹ دے سکیں، آپ اس میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ یہ آپ پاکستانی شہریوں پہ چھوڑ دیں کہ ان کو کیا بہتر لگتا ہے، ان کو کوئی بندہ چور لگتا ہے، کوئی اشتہاری لگتا ہے، کوئی مفرور لگتا ہے، وہ نہیں دیں گے ووٹ۔ اگر ان کو وہ بندہ ٹھیک لگتا ہے تو یہ ان کا حق ہے، آئین نے جب ان کو حق دیا ہے کہ بھئی انہوں نے چوز کرنا ہے، تو میں اور آپ کیوں رکاوٹ بن کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، چونکہ ہم نے دیکھا جس طریقے سے پچھلے دنوں میں فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی، اور ان کے تناظر میں جو کمنگ چیف جسٹس ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے وہ بہت کلیئر ہے اور واضح ہے، اور انہوں نے جمہوریت اور آئین کی تحفظ کے لیے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔